اب ان احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں اس کا خلاصہ کیا آتا ہے وہ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں، تو وہ سن لیجیے گا۔ پہلی بات، قاعدے کلی اور میتھمیٹیکل فارمولہ یہ ہے، شریعت کا میتھمیٹیکل فارمولہ ہے کہ نظریے کو عمل پر برتری حاصل ہے، نظریے کو عمل پر برتری حاصل ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ لا الہ الا، یعنی اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں جو کفر و اسلام کے درمیان حد فاصل ہیں، جن کو ماننے کی وجہ سے بندہ مسلمان ہوتا ہے اور جن میں سے کسی ایک کے انکار کی وجہ سے بندہ کافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ عقائد، وہ نظریات جو کفر و اسلام کے درمیان حد فاصل ہیں، ان نظریات کو، ان عقائد کو دیگر تمام اعمال پہ فوقیت حاصل ہے۔ وہ عمل چاہے جہاد کا ہو، وہ عمل چاہے حج کا ہو، وہ عمل چاہے روزے کا ہو، وہ عمل چاہے عمرے کا ہو، وہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی عمل کیوں نہ ہو، دنیا کے تمام اعمال ایک پلے میں ڈال دیے جائیں اور دوسری طرف صرف عقیدہ ہو لا الہ الا اللہ، تو یہ بھاری ہوگا، نظریہ بھاری ہوگا۔ تو ایک بات تو یہ یاد رکھیں، نظریے کو عمل پر فوقیت حاصل ہے، اور عمل نظریے کے سامنے مغلوب ہے، نظریہ بغیر عمل کے بھی مقبول ہے، اور عمل بغیر نظریے کے مردود ہے۔ قرآن کریم میں ہے نا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، قیامت کا دن ہوگا، ہم ان کافروں کے نیک اعمال پہ پہنچیں گے اور ان نیک اعمال کو اڑتی ہوئی خاک کر دیں گے۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لا الہ الا اللہ۔ تو نظریے کو عمل پر فوقیت حاصل ہے، نظریہ بلا عمل بھی قابل قبول ہے، عمل بغیر نظریے کی قابل قبول نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، نظریہ درست، عمل درست، سو بسم اللہ، نظریہ درست، عمل نادرست، اب اللہ کی مرضی کہ اس نادرست عمل کی وجہ سے بندے کو سزا دے کے جنت میں بھیجے، یا اس نادرست عمل کی سزا دی بغیر معاف کر کے جنت میں بھیجے۔ ایک نہ ایک دن نظریہ درست ہونے کی وجہ سے بندہ جنت میں ضرور جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے سوا جو گناہ ہیں اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ شرک تو کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کی ذات صفات میں شریک کرنا، کفر تو یہ کہ اللہ کا ہی انکار کر دینا۔ جب شرک ناقابل معافی ہے تو کفر تو بطریق اولا ناقابل معافی ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ نظریے کو فوقیت حاصل ہے، ٹھیک ہے جی۔ عمل درست نہیں ہوگا تو اللہ کی مرضی، عمل کی کوتاہی پہ سزا دے کے جنت بھیج دے یا بغیر سزا کے جنت بھیج دے۔ آج کے ماحول میں اس حقیقت کو سمجھانا مشکل ہو رہا ہے، جیسے جیسے دنیا ایتھیسٹ ہوتی جا رہی ہے، دنیا الحاد کی طرف جا رہی ہے، اور دنیا کیا کہتے ہیں سوشل ورک کو ہی سب کچھ سمجھ رہی ہے، فلاح بہبود اور خیراتی کاموں کو ہی سب کچھ سمجھ رہی ہے، اور اسی طرف ان کا ذہن جا رہا ہے، انسانیت کا کلمہ پڑھ رہی ہے، تو ان کو نظریے کی قیمت سمجھانا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ مشرکین مکہ کے ہاں بھی اعمال کی قدر و قیمت تھی، عقیدے کی تو نہیں تھی نا۔ وہ تو حج بھی کرتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، اطراف عالم سے آنے والے حاجیوں کا خیال بھی کرتے تھے، لیکن عقیدہ ٹھیک نہیں تھا۔ آج بھی یہاں یہی ہے، ہمارے ہاں اعمال کی قیمت تو ہے۔ ایدی جیسے ملحد، ایدی جیسے بے دین، ایدی جیسا وہ بندہ جو شریعت کا مذاق اڑاتا رہا ہے، لوگ اس کو پتہ نہیں کیا جنتی بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ کیا یہ اسی کا شاخصانہ نہیں ہے کہ بندہ نظریے کو کوئی قیمت نہیں دے رہا، اور نظریے کے بغیر جو عمل ہے، فانی عمل، جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن ہم کافروں کے نیک اعمال کو اڑتی ہوئی خاک کر دیں گے، کوئی بدلہ نہیں دیں گے، بندہ اس اعمال کو سب کچھ سمجھ رہا ہے کہ جی اس نے مردوں کا بندوبست کیا ہوا ہے، حرامی بچوں کے سنبھالنے کا بندوبست کیا ہوا ہے، یہ کیا وہ کیا وہ فلاں کیا وہ ٹمکانا کیا ہوا ہے، جائیں باڑ میں سارے اس کے کام، وہ شریعت کا مذاق اڑاتا تھا بندہ۔
اس نے اسلام کے اصول میراث کا بھی مذاق اڑایا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ لوگ سر سید احمد خان کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں، وہ تو نیچری تھا، معجزات انبیاء کا منکر تھا۔ اب یہ صورتحال پیش کیوں آتی ہے؟ لوگوں کے دلوں میں نظریے کی قیمت نہیں ہوتی، تو پھر یہ صورتحال پیش آتی ہے۔ انہیں ایدی اور ایدی جیسے لوگ اور دیگر وہ لوگ جو فلاح و بہبود کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن یا وہ خدا کے منکر ہوتے ہیں یا وہ شریعت کے بہت سے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، تو لوگ ان کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو لوگوں کی اہمیت دینے کی وجہ سے جنت کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولیں گے، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولیں گے۔ اللہ کی رضامندی، خوشنودی اور جنت کے دروازے انہی کے لیے کھلیں گے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بھی گزارے اور اپنی کھوپڑی کو بھی ٹھیک رکھے۔ اس کھوپڑی میں سب سے پہلی قیمت نظریے کی ہونی چاہیے، لا الہ الا اللہ۔ تو آج کے ماحول میں یہ سمجھانا مشکل ہو رہا ہے۔ ایک مائی ہے، پتہ نہیں دنیا میں اس نے بڑے بڑے نیک کام، خیراتی کام کیے ہیں، اور سوشل میڈیا میں کہتے ہیں یہ مائی جنت میں نہیں جائے گی تو کون جائے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنت پہ جانے کے اصول احمقو تم نے بنائے کہ اللہ نے بنائے ہیں؟ اس اللہ نے جنت میں جانے کے اصول بنانے کے بعد انبیاء کو بھیجا ہے کہ جاؤ میرے بندوں کو سمجھاؤ۔ آج یہ سستا بندہ، یہ چیپ بندہ، یہ 2 قطروں سے پیدا ہونے والا، گندے قطروں سے پیدا ہونے والا بندہ، اس کے اندر اتنی جھوٹی خدائی بھر چکی ہے کہ خدا کی خدائی کو چیلنج کر رہا ہے۔ چند اعمال کو، فلاں نے روٹی کھلائی، فلاں نے آٹے کا توڑا دیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے ہسپتال بنایا، فلاں نے یہ کیا، جنت کے تالے اور چابیاں تالوں سمیت اب اس کے ہاتھ میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا ہوتا تو ابو طالب سب سے پہلے جنت میں جاتا۔ نبی علیہ السلام کا کتنا حمایتی تھا ابو طالب، لیکن اسے جنت نہیں ملی، کیوں؟ کلمہ نہیں پڑھا۔ ابو طالب کیا نبی علیہ السلام کا خیال نہیں کرتے تھے؟ بہت خیال کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کے خیال کے مقابلے میں دنیا کے تمام فلاح بہبود کے کام ہیچ ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں جنت نہیں ملی۔ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے جنت کو سمجھا کیا ہے؟ تو آج کے ماحول میں یہ چیز سمجھانی مشکل ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں آج کے ماحول والی بات، اس کو بالکل الگ کر دیں، اور اس سے پہلے جو نظریے کو عمل پر فوقیت ہے اس کو بالکل الگ کر دیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی۔